اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر سبحانی کی کتاب محاضرات فی الالہیات میں عقائد کے موضوع پر، اور آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کلام الہی۔ کہتے ہیں نا، قرآن کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام الہی۔ پس خدا کیا ہوا؟ متکلم۔ پس قرآن و سنت کو مانتے ہوئے، قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہوئے تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ خداوند عالم کو متکلم سمجھتے ہیں۔ لیکن دو چیزوں میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، علمی اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان، کہ ایک یہ کہ کلام الہی کی حقیقی تفسیر کیا ہے، کلام الہی سے مراد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ خدا کا کلام جو ہے آیا وہ حادث ہے یا قدیم ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آیا یہ صفت ہے جو متکلم یا کلام الہی جو ہے یہ صفت خدا کی فعلی صفت ہے یا خداوند عالم کی صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ یہ اتنا مہم ترین مسئلہ ہے کہ خلافت عباسیہ میں جو ہے اس پر بہت بڑا ایک جھگڑا، جیسے آج کل پاکستان میں تفرقہ بازی اور ایسے کچھ عرصہ پہلے بنی ہوئی تھی نا، کبھی صحابہ کے نام پر، کبھی مثلا جو ہے اہل بیت کے نام پر، کبھی کسی اور کے نام پر جو ہے، کبھی سیاسی۔ اس وقت کا شدید ترین مسئلہ جو ہے یہ کلام قرآن تھا کہ آیا یہ حادث ہے یا قدیم ہے، اور اس پر جو ہے بڑا قتل عام ہوا، مخصوصاً جو ہے مامون عباسی سے لے کر واسق عباسی تک جو ہے یہ کوئی معتزلہ کے ماننے والے تھے، تو یہ قرآن کے حادث ہونے کے قائل تھے، اور جو بھی جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتا تھا اس کو کوڑے مارے جاتے، جیلوں میں ڈالا جاتا۔ اور جیسے آج کل عوام پر ہے نا، جب اپنی مثلاً جیسے آج کل ہے کہ مثلاً کسی سے مخالفت ہو، بعض مولویوں کا یہ پاکستان میں جو پیش آیا ہے کہ بیچارے ایک عیسائی کرسچین نے جو ہے بھینس بیچی ہوئی تھی مولوی صاحب کو، پیسے مانگے کئی دفعہ تو نہیں دے رہے تھے، جب اس نے تھوڑا سا تنگ کیا تو فتویٰ لگا دیا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور پھر ان کے گھر جلا دیے، بندے قتل کر دیے اور کیا کچھ۔ یا مسئلہ جو ہے عموماً آج کل جو ہے کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ شیعہ سے بعض جو ہے نفرت پھیلائی گئی ہے، تو جان بوجھ کر اگر کوئی ویسے علمی اختلافی بات بھی کرے تو اس کے خلاف یہ صحابہ کس نے توہین کی ہے، اگرچہ بعض بیوقوفی بھی کرتے ہیں حقیقت، لیکن تھوڑی ہوتی ہے۔ اکثر بہتان بازی لگا کر اسی طریقے سے سنیوں میں پھر کے یہ وہابی فرقہ، یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی حالت بنی ہوئی تھی، اور الزام لگا دیتے کہ یہ قرآن کے جو ہے مثلا قدیم ہونے کا قائل ہے تو یہ کافر ہو گیا، وہ کہتے تھے حادث ہونے کا قائل ہے اور یہ کافر ہو گیا۔ ہر کسی انسان کافر نہیں ہوتا، ایک علمی مسئلہ ہے، کسی کو سمجھ آیا نہ آیا، لیکن یہ متشددانہ پالیسی جو اس وقت سے بھی چلی گئی ہے، کیونکہ جب سے اہل بیت کے دروازے سے ہٹے ہیں اس کے بعد جب حقائق سمجھ نہیں آتے تو پھر زور، قتل، ڈنڈا، تلوار، بندوق، اس کے ذریعے پھر جو ہے مخالفین کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تاریخ میں یہ جو سال تھے یہ محنت القرآن کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی قرآن کا نعوذ باللہ قرآن کے نام پر جو ہے فتنہ، قرآن کے نام پر جو ہے حادث اور قدیم کے نام پر جو فتنہ ہوا اس کو مہنہ یعنی فتنہ محنت القرآن، قرآن کے نام پر جو فتنہ بپا کیا گیا موجود ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ تو لہذا ہم علمی انداز میں جو ہے سب ان لوگوں کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے جو ہے کہ خود کلام الہی کس کو کہتے ہیں، اس کی لوگوں نے، علماء دانشمندان جو مختلف ہیں، انہوں نے کیا تفسیر کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا حق ہے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے، اس کو انشاءاللہ ہم عقل اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے نظریہ وہ ہے عدلیہ کا۔ عدلیہ خود شیعہ جو ہم 12 امامی ہیں، 12 اماموں کو ماننے والے اثنا عشری،
ان کو بھی عدلیہ کہتے ہیں اور معتزلہ کو بھی عدلیہ کے نام سے مشہور تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک قاعدہ ہے حسن و قبح عقلی. یہ بعد میں توضیح دوں گا. حسن و قبح عقلی کیا ہے کہ ہمارا عقل جو ہے وہ بعض احکام کو معتزلہ کہتے تھے کہ ہر چیز کو، ہم شیعہ کہتے ہیں کہ بعض اشیاء کو 50% کر لیں، مثلا 70% کر لیں. ان کے حسن اور قبح یعنی ان کی برائی اور اچھائی کو جو ہے جانتا ہے، سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر پوچھیں یہ جھوٹ جو ہے عام حالات میں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، عقل کہے گی کہ یہ کبھی ہے، اور کہیں گے سچ بولنا کہیں گے حسن ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، نیکی ہے. اس کو کہتے ہیں، اچھے کو کہتے ہیں حسن اور برے کو کہتے ہیں قبح کبھی. تو حسن و قبح عقلی یعنی ہمارا عقل جو ہے وہ چیزوں کے اور احکام کے حسن اور قبح کو جو ہے سمجھ سکتا ہے کہ چوری کرنا کبھی ہے، امانت کو واپس کرنا حسن ہے. عقل یہ کہتا ہے، اسلام نہ بھی کہتا تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. تو البتہ معتزلہ عرض کیا کہ حسن و قبح کلی کے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہمارا عقل سمجھ سکتی ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہرحال ہر چیز کو تو نہیں، بعض احکام شاید ہماری اس سے باہر ہوں، لیکن اکثر جو ہے احکام یعنی برے اور اس کے اچھے ہونے کو ہماری عقل جو ہے وہ درک کرتی ہے. تو اس بنا پر جو ہے ان دونوں نے ثابت کیا تھا کہ اللہ عادل ہے، جو خالقیت کا اور مسئلہ بنا میں پہلے بیان کر چکا ہوں. تو انہوں نے اپنے اصول مذہب میں سے، جیسے ہمارے شیعہ میں اصول دین 5 ہیں، اس کے نام ہے معتزلہ جو ہیں ان کے بھی 5 ہیں، اگرچہ 2-3 ملتے ہیں اور ان کے 2 اور ہیں، ہمارے 2 اور ہیں. تو اس میں جو ہے عادل کو انہوں نے بھی اپنا اصول مذہب قرار دیا ہے، ہم نے بھی اپنا اصول مذہب قرار دیا ہے. یعنی جب دین کی، جب عقائد کی تشریح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سارے عقائد نظریات کو سمجھنا ہے، ایمان کو سمجھنا ہے تو یہ پہلے 5 اصل ہیں، اصول ہیں، یہ جڑیں ہیں، ان پر پہلے صحیح ان کو سمجھنا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا. اس کے بعد باقی جتنے عقائد ہیں وہ ان کے اوپر مترتب ہوتے ہیں. لہذا ان دونوں کو کہتے ہیں عدلیہ. عدلیہ میں جو شیعہ صرف وہ جو پہلے والے پرانے متکلمین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا کہ شیعہ کلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. خواجہ طوسی سے پہلے، ویسے اور اس سے بھی تقسیم کیا جا سکتے ہیں، نقلی حوالے سے، عقلی حوالے سے. یعنی بعض جو عقائد کو فقط قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بعض قرآن اور حدیث کے ساتھ عقل کی روشنی میں. تو لیکن ہماری یہاں پر جو تقسیم ہے وہ کیا ہے کہ خواجہ طوسی سے پہلے جو متکلمین تھے اکثر یہ فلسفہ سے دور تھے. اس کے بعد فلسفہ اسلامی نے ترقی کی اور اس کے صحیح اصول اور ماخذ جب پہچانے گئے مسلم طور پر، اور بعض مسائل اس کے عقلی اصول، یعنی فلسفہ یعنی عقلی اصولوں کے بغیر حل نہیں ہو سکتے تھے، تو اس میں یہ کلام جو ہے کیا ہو گیا، مکس ہو گیا، فلسفہ اور پرانا کلام جو ہے، اور بعض چیزیں اس میں سے اصول نکال دیے گئے، بعض براہین جدید کا اس میں اضافہ کیا گیا سمجھنے کے لیے عقلی طور پر. تو خواجہ طوسی سے پہلے جو تھے ان کی بات ہے، اس میں جو ابھی عدلیہ کے جو متکلمین کی بات کر رہا ہوں. یہ معتزلہ اور قدیم متقدمین متکلمین شیعہ، ان کا نظریہ کیا تھا؟ یہ کہتے تھے خدا کا کلام یعنی یہی صوت، آواز یا حروف ہے کہ خدا بند عالم کے ذات میں یہ قیام حلولی یا عروضی جو ہے اس میں نہیں رکھتے. اللہ کے اندر جیسے ہمارا بھی کلام ہے نا، ہم سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، آواز نکالتے بھی ہیں، آواز سنتے، ایسا نہیں ہے. خدا آواز اور الفاظ سے مبرہ ہے، بلکہ خدا کا کلام جو ہے جیسے خدا کے علاوہ خدا کی مخلوق ہے، یہ کلام بھی خدا کی کیا ہے، مخلوق ہے. مثلا لوح محفوظ میں یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا مثلا روح القدس کے ذریعے جو ہے خدا بند عالم اپنے کلام کو خالق کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ سب سے بڑا کلام یہ قرآن مجید ہے نا، کلام الہی. اب یہ کیسے کلام، یعنی یہ کیا ہے، یہ حروف ہیں، سامنے لکھے ہوئے حروف ہیں. کیسے آئے؟ یعنی آواز کی صورت میں آیا. اللہ خود بولتا تھا؟ نہیں، خدا بند عالم نے یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جبرائیل صاحب نے آ کر یہ آیت پڑھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی، یا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک دفعہ پہلے مکمل قرآن عطا کیا، یعنی اس کا علم عطا کر دیا، تو وہ حروف کی صورت میں، صدا کی صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور الفاظ کی صورت میں بیان کیا.
پس جیسے کہ خداوند عالم منعم ہے یعنی نعمت دینے والا ہے، تو یہ جو خداوند عالم نعمت کیا یعنی دوسروں کے لیے اس نعمت کو ایجاد کرتا ہے، خالق کرتا ہے۔ یہ نعمت خدا کی ذات میں نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے جیسے میں بیٹھا ہوں اور میں اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم خالق ہے ہر چیز کا، اپنے علاوہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ خدا کا فعل ہے اور خدا کی مخلوق ہے۔ جیسے عرض کیا نعمت کو خدا خالق کرتا ہے دوسروں کے لیے، اسی طریقے سے اپنے کلام کو بھی خالق کرتا ہے مخلوق کے لیے۔ خدا اس کو ایجاد کرتا ہے۔ شرط فاعلیت فاعل یہ نہیں ہے کہ فعل جو ہے اس کے اندر حلول کرے، یعنی خداوند عالم جو ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے شجر سے آواز آئی وادی المقدس میں جب تھے، طوا میں، وادی طوا میں، یا خداوند عالم جیسے جو ہے نبی کو الہام کرتا ہے، خواب آ جاتا ہے ان کو، حقیقی خواب جو وحی کا ہوتا ہے، یا پھر جبرائیل السلام کے ذریعے، یا ویسے آواز کھل کر دیتا ہے کسی طریقے سے بھی، تو یہ کہتے ہیں خلاصہ کلام اگر کروں کہ جس طریقے سے خداوند عالم فقط خالق ہے اور ہر اس کا فعل جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، فعل یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے، یعنی مخلوق بنایا، انسان، چرند پرند، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا فعل ہے۔ اسی طریقے سے جیسے اللہ نعمتیں، ایسا نہیں کہ اس کے اندر حلول کرتی ہیں اس کی ذات میں، نہیں، بلکہ خداوند عالم نعمتوں کو اس جہان میں انسانوں کے لیے ایجاد کرتا ہے، خلق کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا نے اپنے کلام کو بھی خالق کیا، اور جو چیز بھی خالق و مخلوق ہو وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ اور اس کو کیا ہے؟ اس معنی کو کلام لفظی کہتے ہیں۔ یہ متکلمین، متقدمین شیعہ اور معتزلہ یہ کہتے ہیں اس کو کلام لفظی کہتے ہیں، اور یہ خداوند عالم کی صفات فعلیہ میں سے ہے، یعنی خدا کا فعل ہے کہ جو کہ حادث ہوا ہے، ایجاد ہوا ہے، پس یہ کیا ہے؟ خدا کا کلام حادث ہے۔ اور انہوں نے اس کو کلام لفظی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے لفظ میں بول رہا ہوں، چاہے لکھے ہوئے بول لفظ، چاہے جیسے ابھی میں بول رہا ہوں تو بعض سامنے بیٹھ کے دوست جو ہیں وہ درخت لکھ رہے ہوتے ہیں، میری آواز سن کر لکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی میرے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو لکھتے ہیں۔ تو یہ الفاظ چاہے میں بول رہا ہوں، یعنی میں ایجاد کر رہا ہوں، خلق کر رہا ہوں، لیکن یہ قیام، یہ میرا جو کلام ہے یہ قائم بے نفس بندے یعنی بے من ہے، میرے ساتھ قائم ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کا کلام قائم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایجاد کرتا ہے دوسروں میں۔ یہ ہو گیا کہ ان کا نظریہ معتزلہ اور متکلمین متقدمین شیعہ کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو ایجاد کرتا ہے، اور اس کلام سے مراد کلام لفظی ہے۔ اشاعرہ، میں پہلے اشاعرہ کی تعریف شروع میں کر چکا ہوں کہ اہل سنت کا اکثر جو آج کل جو ہے نا اہل حدیث ایک ہے، یعنی جن کو ہم وہابی بھی کہتے ہیں یا اہل حدیث، اور انہی سے نکلا ہوا، اور ایک حد تک وہ جس نے عقلی روش اختیار کی ہے، ابو الحسن عشری اس کے جو ہے وہ موجد ہیں۔ تو یہ اشاعرہ جو تھے، ان کا جو نظریہ، ان کی دو بڑی مشہور کتابیں ہیں، ایک مواقف اور ایک شرح المواقف۔ یہ اشاعرہ کے سمجھے لب لباب خلاصہ عقائد کا ان کتابوں میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے شرح مواقف میں بھی جو ہے تقریباً 8ویں جلد میرے پاس جو ہے صفحہ 93 میں جو ہے یہ جو توضیح دیتے ہیں، جو اسے حاصل ہوتا ہے، میں مفہوم اس کا بیان کروں کہ یہ کلام لفظی کے بھی قائل ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ظاہر ہے جو لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ ہیں، یا جس طرح کے صدائی جبرائیل السلام بولے جو بھی وہ بھی الفاظ ہی تھے، اور یہ قرآن لفظی بھی ہے، جب لفظی ہے تو حادث ہوا ہے، یعنی خدا پہلے تھا، بعد میں یہ خدا کا فعل ہے، تو یہ حادث بھی ہے، بعد میں وجود میں ہے، قدیم نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ مراد کلام سے یہ کلام لفظی نہیں ہے، حقیقی کلام یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی کلام ایک اور ہے، اس کو نام یہ دیتے ہیں کلام نفسی، ایسا کلام جو نفس میں موجود ہے۔ جناب کوشجی، یہ بہت بڑے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں اشاعرہ کے، اہل سنت کے، یہ کلام نفسی کی تفسیر کیونکہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کبھی کوئی تعریف کرو، دیکھو میں شیعہ کا بیان کرنا نظریہ تو دیکھو شیعہ علماء خود کیا کہتے ہیں، اس میں کٹ وٹ نہ کرو۔
اہل سنت کا عشائرہ کا جس کا بھی ہے، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے صحیح حقیقت میں بیان کر کے انصاف کے ساتھ پھر اس کے بعد بیان کرو کہ اس میں یہ اعتراض بنتا ہے یا یہ خوبی ہے یا یہ خامی ہے۔ جناب کوشتی جو ہے کلام نفسی کی جو ہے کلام نفسی کی تفسیر میں شرح تجرید کوشجی، اس میں تجرید جو ہے یہ تجرید الاعتقاد، یہ شیعہ کی کتاب ہے نا، اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہاں کلام نفسی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی صیغہ امر کے ذریعے، صیغہ امر کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جلدی کرو بیٹھ جاؤ، یعنی میں حکم کر رہا ہوں، اٹھو یہاں سے چلے جاؤ، ادھر آؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ میں امر کر رہا ہوں، حکم کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں صیغہ امر۔ کیونکہ بولنے میں جو بھی کلام ہوتا ہے یہ امر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ ندا ہوتی ہے، یہ اخبار ہوتی ہے، یہ استخبار وغیرہ۔ تو کہتے ہیں جو کوئی بھی صیغہ امر استعمال کرتا ہے، یعنی بولتا ہے، حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے، یا صیغہ نہیں یعنی کس چیز کو منع کرنا، پانی نہیں پیو، ادھر نہیں بیٹھو، ادھر نہیں آؤ، اوپر نہیں جاؤ، یہ منع کرنا، یعنی کسی امر یعنی حکم کرنا، نہیں یعنی منع کرنا سختی کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے ندا، کسی کو آواز لگانا، او میرے بھائی محمد فلاں، یعنی یہ میں ان کو جو اس کو کہتے ہیں ندا۔ او گل سنی ہو، پنجابی میں کہتے ہیں او کدھر جا رہے ہو، یہ ساری ندا، یعنی آگے پوچھ رہے ہیں ندا، او محمد، او، اس طریقے سے اس کو ہم کہتے ہیں ندا، بلانا کسی کو۔ اس کے بعد یہ اخبار، کسی کو اخبار یعنی امر نہیں ہو بلکہ کسی کو خبر دینا، یار آج میں سرگودے گیا تھا، وہاں پر بارش ہو رہی تھی، میں نے بارش سے بچنے کے لیے اپنے اوپر چھتری جو ہے اس کو کھولا ہوا تھا، اور میں دکان میں گیا تھا، وہاں سے میں نے یہ چیزیں خریدی اور میں واپس 4 بجے گھر واپس آ گیا تھا، یعنی یہ میں خبر دے رہا ہوں، جو کوئی گزرا ہے اس کو خبر دے رہا ہوں۔ استخبار یعنی خبر کا سننا، جو کوئی مجھے خبر میں سنا رہا ہوں، جو کوئی سن رہا ہے اس کو کہتے ہیں استخبار۔ کہتے ہیں جو انسان بھی صیغہ امر و نہی، ندا، اخبار، یہ استخبار جو ہے جو کچھ بھی زبان پر لے آتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اصل میں اس کے نفس میں پہلے سے کوئی معنی ہوتے ہیں، یہ لفظ تو اس کے نفس میں نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لفظ میں جو معانی ہوتے ہیں وہ ان کو کلام حصی کے ذریعے یعنی الفاظ کے ذریعے، یعنی امر و نہی اور اخبار و استخبار اور ندا کے ذریعے بیان کرتا ہے، تاکہ ان لفظوں کے ذریعے جو معنی، جو مطلب اس کے نفس میں ہے اس کو کیا کرتا ہے، آشکار کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس کو جو ہے کلام نفسی کہتے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں کہ حقیقت، کلام سے مراد حقیقت میں کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کیا ہے؟ یعنی وہ معانی، وہ مفاہیم جو متکلم کے نفس اور باطن میں موجود ہوتے ہیں مختلف عبارتوں کے ساتھ، اور وہ بحسب اوضاع اور مختلف اصطلاحات کے ذریعے وہ مختلف نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے الفاظ مختلف ہوں، میں پانی مانگنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ میں کہتا ہوں یار یہ پانی لے آنا، ایک دفعہ پتہ ہے گلاس میں پانی پڑا، کہتا ہوں یار یہ گلاس میں دینا، یہ گلاس مجھے دینا۔ ایک وقت تک میں کہتا ہوں واٹر دینا، ایک دفعہ میں کہتا ہوں ماں دینا۔ مثلا مختلف الفاظ جو ہیں زبانوں میں مختلف ہے نا، اصطلاحات کے جدا ہونے سے وہ مفہوم تو تبدیل نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اور متکلم یعنی یہ بولنے والا، یہ کلام کرنے والا کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے نفس میں، اس کے باطن میں موجود ہے، الفاظ کے ذریعے سننے والے مخاطب کے ذہن میں یہی معنی ایجاد کرے تاکہ اس کے مطابق وہ عمل کر سکیں۔ یہ ہے کلام نفسی۔ اچھا یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، کیونکہ میرے پاس اب اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوتا، کہ دوستوں کے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے 8-10 دلیلیں لے کے آئے ہیں۔ یہی کلام نفسی جو ہے، کہ کلام نفسی جو ہے یہ ہم جو ابھی کلام بول رہے ہیں، یہ الفاظ یا یہ جو اس کے علاوہ وہ جو باطن میں ہوتا ہے وہ کلام نفسی، یہ ہے عشائرہ کا۔ پس جب ہم عشائرہ سے کہتے ہیں کہ کلام سے مراد کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ کا مراد ہے قرآن تو یہ ٹھیک ہے، یہ قرآن جو ہے یہ کلام الہی ہے، یہ حادث بھی ہے، یہ الفاظ ہیں، لیکن جو اللہ کہتا ہے نا، جو اللہ کو ہم متکلم کہتے ہیں کہ اللہ متکلم ہے، اللہ کا کلام، وہ یہ کلام نہیں ہے، وہ کلام نفسی ہے۔
جو کہ جیسے اس کی پھر یہ تمثیل بیان کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جیسے ہمارے ذہن میں ایک چیز موجود ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کسی سے پانی مانگوں، اب اس کو سمجھانے کے لیے الفاظ کے ذریعے جو ہے، اگر وہ انگلش والا ہے تو ہم کہیں گے پلیز سر گیو می اے گلاس آف واٹر، پانی کا گلاس مجھے، اردو میں تو کہیں گے یار مجھے پانی کا گلاس دیجیے گا، پنجابی میں کہتے ہیں یار پانی کا گلاس رکھ دیں، اس طریقے سے فارسی میں کہیں گے تو کیا کہیں گے، حاجی اگا لطفاً یہ لیوان آب من بیدید، عربی میں اور فرانسوی میں اور مختلف جو ہے یہ اس میں زبانوں میں، لیکن مختلف الفاظ زبانیں چینج ہونے سے یہ جو مطلب ہے یہ تو نہیں چینج ہو جاتا، یہ بھی ادھر محفوظ ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہیں اور سمجھنے والا بھی سمجھ گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اصل جو ہے کلام یہ کلام نفسی ہے اور یہ حادث نہیں ہے اور یہ خدا کا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور یہ قدیم ہے، پس خدا بند عالم جو ہے جیسے وہ قدیم ہے اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ اچھا یہ معنی جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ الفاظ سے پہلے ذہن میں موجود ہوتا ہے، یہ بر فرض ثبوت اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ خدا بند عالم کی صفات میں سے، صفات ذاتی میں سے ہے اور خدا کی ذات کے ساتھ قائم اور قدیم ہے، فرض کیا مان بھی جائیں تو لیکن یہ علم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی جو خدا قدیم سے عالم ہے، اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے یعنی خدا کو علم ہی علم ہے نا، یا تصوری ہے یا تصدیقی ہے۔ تصور اور تصدیق آپ جو منطق میں پڑھے ہوئے ہیں، جو نہیں پڑھے ہوئے وہ اتنا ہی سمجھ لیں کہ یہ یعنی جو خدا بند عالم کو یا مجھے آپ کو پہلے ذہن میں ہوتا ہے، اصل تو علم ہوتا ہے نا، یعنی مجھے علم ہے کہ میں ابھی پانی مانگنا چاہتا ہوں، میں ابھی پانی مانگوں گا، اس کو الفاظ کی صورت میں بیان کرتا ہوں، تو جو میرے نفس میں موجود ہے علم ہے، یا تصوری ہے یا تصدیقی ہے، یا اس کو کلام ذاتی کہہ رہے ہیں، اور معنی حقیقی جو ہے جو کچھ بھی آپ اس کو تصور اور تصدیق کر لیں یہ معنی حقیقی کلام کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کو آپ کلام نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو علم کہیں گے کہ جو آپ کے ذہن میں موجود تھا پہلے وہ علم تھا آپ کا، وہ کلام نہیں تھا۔ کلام ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو ظاہر کرے، کوئی بھی نہیں کہیں گے مثلا میں بولوں گا حتی اشارہ بھی کر دوں کہ یار ایسے اشارہ کرتا ہوں میں نے پانی پینا ہے تو اس کو بھی ایک کلام خفی اشارہ کہہ سکتے ہیں، یا میں بول کے کہہ رہا ہوں یار پلیز مجھے پانی کا گلاس دیجیے گا، پھر یہ کلام ہے، لیکن اس سے پہلے جو میرے ذہن میں موجود ہے وہ کلام نہیں ہے، وہ علم ہے، اور یہ خارج از بحث ہے، اس کو آپ کلام نہیں کہہ سکتے، لہذا یہ اشاعرہ کا یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اچھا اشاعرہ نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نظریہ حکماء کا بعد میں بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ جو بعد میں بیان کر رہا ہوں اہل حدیث تھے، مخصوصاً ان کا سردار جو امام تھے وہ جناب احمد ابن حنبل تھے، وہ کہتے، اور انہوں نے بڑی کوٹ کھائی، مار کھائی، جیلوں میں ڈال دیا گیا، کوڑے اور شہادی کے بعد بڑی سختیاں انہوں نے برداشت کی۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے اور حادث نہیں ہے، جو بھی کہتے ہیں اللہ کا کلام حادث ہے وہ کافر ہے، حتیٰ وہ کہتے تھے جو کہے کہ یار مجھے نہیں پتا، میں سے بات کو سمجھ نہیں نہ آتی تو وہ کہے کہ یار مجھے نہیں پتا، کلام اللہ متکلم ہے، اب یہ حادث ہے قدیم ہے مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں یہ اس سے بدتر کافر اور خبیث اور رذیل ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اب ایک بندے کو نہیں سمجھ آئی تو لیکن یہ شروع سے جو ہے معذرت کے ساتھ، ہماری تاریخ مسلمانوں کو دیکھیں تو قابل افسوس ہے، ہم نے ایک دوسرے کے قتل عام کی ہے، مار مار کے ایک دوسرے کو ادمغہ کمزور کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بناتے ہیں، اوپر سے آ کر دشمن جو ہے وہ ہمارا کخ نہیں چھوڑتا، تباہ و برباد کر دیتا، اور ہم ہمیشہ دوسروں کے جوتے چاٹتے رہتے ہیں، اور ادھر ایک دوسرے کو صبح مساجد سونے، ہم کوئی مسلمان دوسرے کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بابا یہ علمی مسائل ہیں، اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے کوئی ضد کی وجہ سے بر کافر تو نہیں ہوگا، خدا کو مانتا ہے، توحید کا قائل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، لیکن ہم جو ہے ایک دوسرے پر اتنی سختی کی بار بار عرض کر رہا ہوں کیونکہ اہل بیت کے دروازے سے دور ہوئے تو یہی پیش آنا تھا۔ میں اہل بیت کا نظریہ بھی بیان کروں گا کہ انہوں نے روش کیا اختیار کی، تو لہذا یہاں تک بیان یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں یعنی اشاعرہ کیوں کہتے ہیں کہ کلام نفسی ہے، یعنی کلام حادث اور یہ لفظی کو بھی مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کلام اصلی وہ کلام نفسی ہے جو ذہن میں قائم ہوتا ہے نفس میں، اور وہ اللہ کا ذاتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟
کیونکہ اہل حدیث کہتے تھے کہ کلام قدیم ہے. اب یہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ اہل حدیث کو بھی راضی کرنا چاہتے تھے، عقلی طور سے بھی اس کا راہ نکالنا چاہتے تھے. عقلی طور پر تو مان لیا کہ قرآن بعد میں آیا ہے، وہی نازل ہوئی ہے، حادث ہے، اب اس کا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ لفظ ہیں تو یہ اس کو تو اب نہیں کہہ سکتے. آپ کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے وہابی جو ہے وہ اہل حدیث اور جان نکالتے تھے، تو ان کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ نہیں. اب پھر عقلی توجیحات جو ہے اس سے کام شروع کیا اور کہا اصلی کلام جو ہے وہ کلام نفسی ہے اور وہ خدا کا کلام ہے اور ذاتی بھی ہے اور قدیم بھی ہے. لہذا اس سے وہ بھی راضی ہو گئے، یہ بھی راضی ہو گئے درمیان، اور یہی درمیانے رستے نکال کے ہم نے اپنا مذہب اور دین تباہ کر دیا ہے، جبکہ ہمیں حقیقی رستے کی طرف جانا چاہیے. آگے میرا ارادہ تھا کہ تیسرا نظریہ بیان کروں جو کہ حکماء کا ہے. حکماء سے بیان اسلامی فلاسفہ اور مخصوصاً شیعہ، اب جو متکلم اور حکماء کہتے ہیں فلاسفہ کوئی ہیں، لیکن عقلی جو روش اختیار کرتے ہیں نقلی کے ساتھ ساتھ اس میں متکلمین جدید شیعہ اور حکماء فلاسفہ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. خواجہ طوسی کے بعد ملا صدرہ اور یہ باقی سارے اس میں آ جاتے ہیں علیہ الرحمہ. تو ان کا نظریہ کیا ہے میں یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. خلاصہ یہ بیان کر بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کا فعل ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ دلالت کرتا ہے فاعل کی کیا ہے نیت. فاعل کا جو ہے باطن ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فعل کے ذریعے جو ہے ثابت کرتا ہے کہ وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رب بھی ہے. اسی طریقے سے کلام یعنی جو کسی کے نفس کے اندر یعنی ارد کے اندر جس کو ظاہر کرتا ہے، تو لہذا صرف یہ لفظی کلام نہیں ہے بلکہ پوری مخلوق اور ہر فعل خدا کا کلام ہے. تو پھر آیا یہ حادث قدیم ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد علیحدہ سے جو بحث تفصیل سے کروں گا کہ آیا یہ کلام خدا حادث ہے اور قدیم ہے اور حقیقت کلام الہی کا نتیجہ کیا نکلا. یہ کل والی بحث میں انشاءاللہ آپ کے سامنے خدا نے توفیق دی بشرط صحت اور زندگی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.